کشف، شہنیلا کا رشتہ آیا ہے. لڑکا انجینئر ہے، ایک ملٹی نیشنل میں کام کرتا ہے، یہی کراچی میں. لوگ تو بہت اچھے لگے مجھے، بہت پڑھے لکھے سلجھے ہوئے. سمجھو کہ میں راضی ہوں، لیکن ہاں کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ تمہاری بات کہیں پہ طے ہو جائے، پھر میں شہنیلا کے ہاتھ پیلے کر دوں گی. کیا بات ہے بیٹا، کیا سوچ رہی ہو؟ کچھ نہیں امی، آپ نے شنیلا سے پوچھا؟ شنیلا کی مرضی ہے تو تبھی وہ لوگ رشتہ لے کر آئے نا بیٹا. لڑکے کی جو بہن ہے وہ شنیلا کے ساتھ ہی کالج میں پڑھتی ہے، وہ بھی انجینئرنگ کر رہی ہے. شنیلا نے دیکھا ہے لڑکے کو. شنیلا کی اگر مرضی نہ ہوتی تو وہ لوگ رشتہ لے کر آتے بھلا ہمارے گھر. تو پھر بس ٹھیک ہے امی، اگر آپ کو سب کچھ اچھا لگا تو پھر آپ اس کا رشتہ طے کر دیں وہاں، اسے میرے انتظار میں مت بٹھائیں. مجھے شنیلا کی پریشانی نہیں ہے، وہ لوگ انتظار کرنے کے لیے راضی ہیں. مجھے تمہاری پریشانی ہے بیٹا، تم آخر کیا چاہتی ہو؟ مجھے خود نہیں پتا میں کیا چاہتی امی، بس اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی. آخر کیوں؟ کیونکہ امی میں آپ جیسی زندگی نہیں گزارنا چاہتی، مزید مصیبت اور ٹینشن اپنے گلے میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو کیا کرو گی بیٹا؟ ساری زندگی ایسے ہی رہو گی؟ ہاں امی، جیسے جی رہی ہوں ویسے ہی جیوں گی. میں اپنی زندگی سے بہت مطمئن ہوں. لیکن میں مطمئن نہیں ہوں نا بیٹا. میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی زندگی میں تمہارا گھر بستا دیکھنا چاہتی ہوں. پتہ نہیں اب گھر بسانا سمجھتی کیا ہے؟ شوہر، گھر، بچے بیٹا، یہ سب ایک عورت کی ضروریات ہوتی ہیں بنیادی. گھر تو میرے پاس ہے امی، اور شوہر نام کی چیز سے مجھے خوف آتا ہے. بچے ذمہ داری لگتے ہیں جنہیں میں اٹھانا نہیں چاہتی. تو پھر آخر تم کرو گی کیا بیٹا؟ کیا کرو گی؟ اسی طرح رہو گی؟ ہاں، میرے نزدیک تو تم ایک بہت ہی اچھی ماں اور بیوی ثابت ہوگی. آخر کیوں تم اپنے آپ کو اتنے خوبصورت رشتوں میں نہیں باندھنا چاہتی بیٹا؟ کیونکہ امی مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک اچھی ماں اور بیوی ثابت ہو سکتی ہوں. میرے ساتھ بہت ایشوز اور پرابلمز ہیں جس سے میں کبھی بھی نجات نہیں پا سکتی، چاہے میں کتنی بھی کوشش کروں. کیا ہوا؟ آپ کی اولاد بالکل عقل سے پیدل ہو چکی ہے، دونوں میری سمجھ سے باہر ہیں. کیا کر دیا میرے بچوں نے؟ کسی نے سارا کو بتایا ہے کہ فرحان کے یہاں بیٹا ہوا ہے، تب سے بیٹھی رو رہی ہے. کچھ کہا اس نے؟ کہا؟ کین یو بلیو اٹ؟ وہ مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے اسے سپورٹ نہیں کرنا چاہیے تھا، سمجھانا چاہیے تھا. نہ میں اسے سپورٹ کرتی، نہ آج وہ اس مسئلے سے دوچار ہوتی. سپورٹ کر کے بھی میں بری بن رہی ہوں. پتہ نہیں لوگ 6 بچے کیسے پیدا کر کے پال لیتے ہیں. مجھے تو ان دونوں ہی پاگل کر کے رکھ دیا ہے. اسی لیے ڈیورس کے ایشو میں جلد بازی کے حق میں نہیں تھا. تھوڑا ٹائم گزرتا تو شاید ان لوگوں کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو جاتا، پھر پیچ اپ کا کوئی راستہ بھی نکل سکتا تھا. لیکن تم نے اس وقت بھی میری بات نہیں مانی. اب آپ بھی مجھے ہی الزام دیں. اپنی اولاد کو سپورٹ کرنا، ایک کرائسس میں سپورٹ کرنا جرم بن گیا ہے. کون سی ماں ہے جو اپنی بیٹی کو اس سچویشن میں سپورٹ نہیں کرے گی؟ بہت سی مائیں نہیں کرتی. سپورٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جلد بازی کے فیصلے میں اولاد کی ہاں میں ہاں ملائے. بدال اب سوچنے اور پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں تو سارا کی دوسری شادی کے حوالے سے پریشان ہوں. اس سلسلے میں
چند لوگوں سے ملا بھی ہوں, ایک دو فیملی انٹرسٹڈ بھی ہیں. ہو سکتا ہے کہ میں ایک دو روز میں سارا کو اس مقصد کے لیے کسی سے ملواؤں. آپ ملوانے کی بات کر رہے ہیں؟ وہ تو شادی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی. تو تم اسے سمجھاؤ نا, تم اس کے قریب ہو, تمہاری بات اسے زیادہ سمجھ آتی ہے. مجھے بھی یہ خوش فہمی تھی کہ اسے میری بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن آپ کی اولاد کو کسی کی بات سمجھ میں نہیں آتی, میری بھی نہیں. میں نے تو سوچ لیا ہے کہ سارا اور زارون کی شادی کے معاملے میں اب میں کچھ نہیں کہوں گی, نہ کوئی مشورہ دوں گی, نہ کوئی رشتہ دیکھوں گی. ان کی زندگی ہے, جیسے چاہے جیئیں. میں ہوتی بھی کون ان کے معاملے میں بولنے والی.